ایک دن حضرت فاطمہ عرض کرنے لگی مولا علی سے، فرماتی ہیں علی ایک چرخہ لا دو، تھوڑا کاٹ لوں گی، سوت بنا لیا کروں گی، آپ کا تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی۔ حضرت علی کہنے لگے تجھے وقت کب ملتا ہے، کبا میں نکال لوں گی۔ شیر خدا فرماتے ہیں 7 دن سیدہ نے چرخہ چلایا، سوت بنایا، اور جب وہ مولا علی کو پیش کیا نا، حضرت علی کہتے ہیں بازار میں بیچ کے آیا تو 6 دینار کا بکا۔ حضرت فاطمہ نے ایک چھوٹی سی لسٹ دی کہ یہ سودے ہیں گھر کے، لے آؤ۔ مولا علی شیر خدا کہتا ہے میں گیا سودا لینے، ابھی میں بازار نہیں پہنچا تھا کہ مجھے ایک فقیر مل گیا، کہنے لگا علی بڑے دروازوں پہ دستک دی ہے پر کسی نے کہا ہے کہ اس گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے مسئلہ کیا ہے، کہنے لگا مقروض ہوں، اور جس کے پیسے دینے ہیں اس نے آج کہا ہے کہ اگر آج نہ دیے تو میں گرفتار کر لوں گا، باندھ لوں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے کتنے پیسوں سے کام چلتا ہے، کہنے لگا 6 دینار مل جائیں تو کام چل جائے گا۔ جیب میں کتنے تھے بول کے بتائیے، مانگے کتنے؟ آپ کے پاس 10 لاکھ ہو تو اللہ کے راستے میں کتنے دیتے ہو؟ چلیں آواز سے نہ بولو، دل سے۔ میرے پاس ایک سنگی اکثر کہتے پیر صاحب دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے، میں اللہ کے راستے میں دوں گا۔ 2 4 10 دفعہ انہوں نے کہا تو میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا یا اللہ اسے 10 کروڑ دے، یہ 9.5 کروڑ تیرے راستے میں دے دے گا۔ اس نے بھی نہیں آمین کہی، جس طرح آپ نے نہیں نہ کہی، اس نے بھی کوئی نہیں کہی۔ میں نے کہا اللہ اسے 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ، کہندے نہیں ٹھیک ہے دیاں گے۔ میں کہ تو کوئی نہیں دینے، اس لیے کہ تو آمین ہی نہیں کہہ رہا، حالانکہ تجھے تو 50 لاکھ کی پھر بھی بچت ہی ہو رہی تھی، لیکن دعاؤں میں بھی ہم 9.5 کروڑ دینے کو تیار۔ ناراض نہ ہونا، یہ دعویٰ ہے ہمارا۔ جس دن پتہ چل گیا نا کہ سچے ہیں کہ یا اللہ تو دے تو ہم دیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہی صداقت نہیں، دعاؤں میں ہی صداقت نہیں۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور اقبال کہنے لگے تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی، تو فضائے نہیں پیدا کر رہا بھائی۔ مولا علی کہتے ہیں 6 مانگے تو میں نے 6 ہی نکال کے دے دی۔ اب میرے دل میں خیال آیا کہ سیدہ کہیں گی تو کچھ نہیں، پر محنت بڑی کی تھی انہوں نے، پر چلو۔ فرماتے میں اگلی گلی میں گیا تو ایک شخص دوڑا آیا، اس کے نا اونٹ کی لگام اس نے تھامی ہوئی۔ آپ علی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا میں نے اونٹ بیچنا ہے، مجھے سفر پڑ گیا تو وہ گاہک نہیں مل رہا، آپ اگر خرید لیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت علی فرمانے لگے میرے پاس تو اس وقت بظاہر پیسے نہیں ہیں۔ کہنے لگا حضور میں جانتا ہوں میں وصول کر لوں گا، آپ مہربانی کرے لے لیں، ادھار لے لیں۔ کتنے کا؟ کہنے لگا 100 دینار کا۔ حضرت علی نے لگام تھامی، اس نے اگلی بات ہی نہیں کی، جلدی سے نکل گیا۔ مولا علی کہتے ہیں میں حیران ہوں، میں اونٹ کی لگام تھام کے اگلی گلی میں گیا تو ایک اور مل گیا۔ کہنے لگا علی بیچو گے؟ بیچو گے؟ جے تو چڑھیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تو جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے تے دو سستا ہور وپار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ اور یہ بالکل حضرت سلطان العارفین نے یہی کہا، وہ کہتے ہیں کیتی ہے جان حوالے رب دے، کیتی ہے جان حوالے رب دے، اسا ایسا عشق کمایا، مرن تو اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا، مرن تو اگے مر گئے باہو۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں ایک اور مل گیا۔ کہنے لگا علی اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا بیچوں گا۔ کتنے پیسے لوگے؟ فرمایا تو ہی بتا دے یار، میں تو آج کل یہ کاروبار نہیں کرتا، تو ہی بتا دے۔ کہنے لگا پہلے لگام پکڑی، پھر اوپر بیٹھا، پھر گھوم کے آیا۔ کہنے لگا میں 160 سے زیادہ نہیں دوں گا، 160 سے ادھار خریدا تھا 100 کا اور نقد بھیجا 160 کا۔ اگر سارا اللہ کے راستے میں خیرات کرو تو پھر اس طرح کی برکت ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ میں نے 160 اس سے لیے تو میرے دل میں شوق تھا کہ وہ مل جائے نا جس کے پیسے دینے، تو اترے قرضہ۔ کہتے میں واپس پلٹا تو وہ بندہ بھی مل گیا۔ میں نے نا اس کو کہا میاں اپنا تو 100 پکڑ، اس نے 100 لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں 6 دینار کا سامان خریدا، 54 جیب میں ڈالے، گھر آیا
قربان جاؤں پاک نبی کی پاک بیٹی، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، وہ علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت سیدہ کو میں نے جب آ کے وہ رکھا نا تو بی بی صاحبہ نے ہاتھ باندھ دیے، کالی میری جرت نہیں، پر شہزادے کھانا کھاتے ہیں نا، تو میرے نبی نے شریعت کے اصول وضع کیے، میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ 54 دینار کہاں سے آئے؟ تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے فاطمہ تو پوچھتی ہے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کہتے میں نے بات سنائی، بات میں نے کہا دی یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، تیرے 6 دینار تو فقیر لے گیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو کہنے لگی علی حضور کو نہیں بتاتے جا کے، یہ اللہ نے جو اہتمام کیا یہ مزیدار بات، یہ حضور کو نہیں بتاتے؟ تو حضرت علی کہنے لگے یہ بھی مجھے پتا تھا تو کہے گی مصطفیٰ کے پاس جاؤ، یہ بھی مجھے تجربہ تھا، کیونکہ معاملہ اس طرح کا ہے نا جی، رشتہ اس طرح کا ہے، یہ تعلق اس طرح کا ہے۔ آپ ₹1,00,000 دے دینا بیگم صاحبہ کو عید پہ شاپنگ کے لیے تو وہ کہتی ہیں آپ انوکھے نہیں دیتے، سارا زمانہ ہی دیتا ہے، لیکن بہن کو 600 کا جوڑا دیا ہو نا جا کے تو سارے محلے کو بتاتی ہے بھائی بڑا اچھا ہے، ہر عید پہ آتا ہے۔ اب رشتہ یہ ایسا ہے، ہماری بہنیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں، تو یہ کیا کیا جائے، تعلق ہے نا جی۔ یہ بیٹیاں نا ماں باپ کے گھر کی خیر ہی مانگتی رہتی ہیں، خوشخبریاں بھی پہلے وہاں، دکھ بھی پہلے وہاں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھیجا، مولا علی پہنچے، علامہ صفوری نے، صاحب نظر نے لکھا ہے، کہتے ہیں مولا علی داخل ہوئے مسجد نبوی میں قدم رکھا تو شیر خدا کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا علی دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت، دیکھی میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت، تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فرمایا علی تم پوچھنا چاہتے ہو نا کہ تمہیں اونٹ بیچ کون گیا اور خرید کے کون لے گیا؟ فرمایا وہ جو بیچ گئے وہ میکائیل تھے اور جو خرید کے لے گئے وہ جبریل امین تھے، وہ رب کریم نے بندوبست فرمایا۔